ہم آپس میں بیٹھ کے انڈیا کو برا کہتے ہیں، اس سے امپیکٹ نہیں ہوتا، امپیکٹ موجود نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈوسیئر آیا اور اس کے بعد یہ خبر کھل کے سامنے آئی ہے، یہ آئی اوپنر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے، یورپین یونین کے لیے، کیونکہ امریکہ سے ابھی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو میں جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے انگلی اٹھائی، اور انڈیا کا وہاں نام بھی نہیں ہے. اور اب انہوں نے جب پاکستان نے شور مچایا تو پاکستان کو انہوں نے پریزیڈینشل ویور دیا ہے. ہمیں ویورز کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو حقیقتیں ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان پر فیصلے ہونے چاہیے. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ جو بالکل ہم آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی اوپنر ہے. لیکن ایک اور بات احمد صاحب نے بھی بڑی اچھی کی کہ ہمیں زبردست حکمت عملی کے ساتھ اس کو اٹھانا چاہیے. تو کیا زبردست حکمت عملی ہو سکتی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ میں آپ دونوں سے پوچھوں گی. مجھے ایک تھوڑا سا بریک واپس آتی ہوں، آپ کی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہوں. یہ اتنے بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح کے انکشافات پچھلے سال بھی اسی بلیب کی طرف سے ہوئے تھے، اسی طرح کے انکشافات تھے. تو مجھے بتائیے پاکستان میں اس طرح کا کوئی فورم، اس طرح کے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جو یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہوں ان پر نظر رکھ سکے، ان کے خلاف ریسرچ کر سکے، ان کے خلاف رپورٹس بنائی جا سکیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک اوفینسو پہ بھی گیا ہے، لیکن ڈپلومیٹک اوفینسو کو بیک کرنے کے لیے آپ کو جو انٹلیکچوئل کیپٹل چاہیے ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری 6th لارجسٹ ملٹری ان دا ورلڈ ہے، لیکن جو ہماری انٹلیکچوئل پوسٹس ہیں نا وہ ہم نے دنیا میں خالی چھوڑی ہوئی ہیں. جو پاکستان چیئرز ہیں وہ دنیا میں خالی ہیں. جو انٹلیکچوئل فورمز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پاکستان کی پریزنس بہت کم ہے. اور ہمارے یہاں ریسرچ کا کلچر کمزور ہے. مطلب ایچ ای سی کے لیے، پروفیسر بننے کے لیے تو ریسرچ ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ پالیسیز کو ٹویک کرنے کے لیے یا صحیح پالیسی بنانے کے لیے ریسرچ نہیں ہوتی. تو آج بی بی سی نے ایک ڈسکلوجر کر دیا اور آپ نے اور میں نے اس پر بات کر لی اور شور مچا دیا. یہ کتنے دن چلے گا؟ انڈیا ہیز چوزن ناٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. وہ خاموش بیٹھے گا اور پھر یہ کام جاری رکھے گا. 15 سال سے اس نے جاری رکھا ہوا ہے. اور یہ تو ایک چیز ہے جو آپ کے پاس کھل گئی ہے. ایسے پتہ نہیں کتنی لابیز وہ ہائر کرتے ہیں کیپٹل ہل پہ اور کدھر کدھر اپنا پوائنٹ. جب ان کو نیوکلیئر پاور کو اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرانا تھا انہوں نے وہ والی فرم ہائر کی ہوئی تھی جو اوباما کے لیے کام کرتی ہے. اس حد تک وہ انویسٹ کرتے ہیں پروپیگنڈا میں. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر ہونا چاہیے. ہم آپس میں بیٹھ کے انڈیا کو برا کہتے ہیں، اس سے امپیکٹ نہیں ہوتا. امپیکٹ اس وقت ہوگا جب ہم اس کا ایک ملٹی پلائنگ افیکٹ پاکستان کو اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا بھی اور اسٹریٹجی بنانی ہے کہ پھر ریٹ کا جواب جس کا دل چاہے بغیر کسی رولز کے، ریگولیشنز کے دھڑا دھڑ انہوں نے ایل کی انہوں نے یہاں پہ دیے ہیں، اور جس کی وجہ سے سارے آ کے ان کے پرابلم ہوئے ہیں. اس میں دوسرا اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جو بڑی اہم بات ہے جو عامر صاحب کہتے رہتے ہیں، سامنے میں ان سے نہیں ایگری کرتا. انہوں نے کہا جناب خدا کا خوف کریں، جن 3 مہینوں میں یہاں پہ دنیا بھر میں آئل جو ہے سستا تھا، دنیا خرید رہے. انڈیا کی مثال دے، انہوں نے 37 ملین تقریباً 37 ہے کہ زیادہ، اس میں انہوں نے 37 ملین انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ اور یہاں پہ 70 لاکھ یہ میٹرک ٹن انہوں نے وہاں پہ اپنے پروڈکٹس پیٹرولیم کی خریدی ہیں انڈیا نے. انڈیا کے پاس 130 دن کا جو ان کے پاس سٹاک ہے. جب دنیا کا سستا ترین تیل تھا انہوں نے کہا پاکستان کے پاس جو 12 دن کا بھی نہیں بچتا، حالانکہ انہوں نے رکھا ہوا ہے 30 دن کا، وہ بھی نہیں ہے. اس وقت ہم خرید سکتے تھے، لیکن کبھی آئل آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کبھی آپ نے ان پہ دباؤ نہیں ڈالا، کبھی آپ نے حکومت نے کوشش نہیں کی کہ اپنے آئل کے سٹاک جو اگر آپ نے کرنا ہے وہ لے کے آئے تھے. ڈیپوٹیشن پہ رکھ کے انہوں نے رکھا ہے سر 5 سال سے وہ بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے اس کا بتایا ہے. پھر انہوں نے سیکرٹری موجودہ سیکرٹری اسد حیاء الدین صاحب پہ انہوں نے آ کے ذمہ داری ڈالی ہے، انہوں نے ڈی جی ایل پہ ڈالی ہے، انہوں نے آگرا پہ ڈالی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے کہا ہے. خیر انہوں نے میرا خیال سننے میں آ رہا ہے کل شاید کیبنٹ میں یہ رپورٹ جو واپس آئے گی، اس سے پتہ چلتا ہے کیسے 2 نمبری ہو رہی ہے. ایران سے کیسے اس میں آ رہا ہے تیل جو ہے وہ پمپ کیا جا رہا ہے، اس میں تقریباً میرا خیال انہوں نے 500 بلین روپیز کا بتایا جو ٹیکس ایویژن چوری ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ مجھے اپنے اس کا ضلع لیا کا پتہ ہے سر کہ وہاں پہ بہت سارے ایسی آئل کمپنی وہاں پہ کھول دی گئی ہیں لوکلی طور پر، جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، جو کسی آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی سے نہیں لے رہی، وہ ایرانین تیل استعمال کر رہے ہیں اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. اس میں ایک بڑا اہم انہوں نے سوال اٹھایا ہے. انہوں نے جناب یہ تو ارب پتی بن رہے تھے لوکل کمپنیز ہیں، اور اس میں بہت سارے سیاستدان ہوں کہ اپنی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے فرنٹ مین ہوں گے، انہوں نے اس طرح کی 2 نمبر کر کے کمپنیاں بنائی ہوئی ہوں گی. اس میں ایک اور لکھتے ہیں ڈپٹی کمشنر کا، یہ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کا آفس جو تھا جس کا یہ کام تھا وہ چیک کرتا کہ